بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامی خزانہ یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ سب کی خیریت نیک چاہتا ہوں۔ آج ہم نماز حاجت کی اہمیت اور افادیت احادیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ اچھائی کی بات سننا اور اس کو آگے تک پہنچانا ایک نیکی اور صدقہ جاریہ ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ میری اور آپ کی محنت رائگاں نہ جائے، اور میری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری محنت قبول کرے۔ میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ نماز اور اللہ رب کریم سے دعائیں ہی ہیں جو ہر کسی کی بگڑی ہوئی کو سنوار سکتی ہیں۔ میری اللہ رب کریم سے دعا ہے مجھے اور ہر مسلمان بھائی اور بہن کو 5 وقت کی نماز قائم کرنے کی توفیق دے۔ سورہ نور میں آیت نمبر 56 میں وَآقِمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرنے کا حکم اللہ کریم دیتا ہے۔ نماز ہی وہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو سکتے ہیں اور اپنے دکھ درد اس مالک کائنات سے کہہ سکتے ہیں۔ فرض نمازیں تو ہم نے ہر حال میں پڑھنی ہی ہیں، جس کی کسی بھی حالت میں چھوٹ نہیں، لیکن نفلی عبادات کا بھی اسلامی معاشرے میں ایک اہم رول رہا ہے۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کبھی کوئی مشکل درپیش ہوئی، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مدد کے لیے نماز میں کھڑے ہو جاتے اور اللہ سے مدد کی دعا مانگتے۔ صحابہ رسول کی زندگی پر نظر دوڑائیں تو وہاں پر بھی آپ کو یہ ہنر نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا سب سے پیارا طریقہ نماز ہی ہے۔ نماز حاجت کے بعد آپ اپنی پریشانی اور دکھ تکلیف جو بھی آپ کو درپیش ہیں اللہ کے حضور اشکوں کی ڈور میں پرو کر پیش کر دیں تو کوئی بعید نہیں کہ مراد پوری نہ ہو، مگر اللہ کریم کے کرم پر اٹل یقین اور مسلسل کوشش ہی کامیابی کا طلسم ہے۔ صحابہ اکرام کے گھر میں جب کبھی فاقہ ہوتا، وہ اپنی گھر کی عورتوں کو گھر میں نفلی نماز اور اللہ کریم سے مدد کی دعا کا کہہ کر خود مسجد میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے اور اپنے دکھ درد اس خالق دو جہاں سے کہتے تو خالی برتن اناج سے بھر جاتے۔ خشک سالی ہوتی تو بارش ہونے لگتی۔ کفار کے ساتھ جنگوں میں جب کبھی مشکل وقت آیا، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے ساتھ مل کر نماز حاجات پڑھی اور اللہ کریم سے نصرت کی دعا کی، جو اللہ کریم نے اپنے کرم سے ہر طرح کی نصرتیں عطا کی۔ مگر میرے مسلمان بھائی اور بہنوں، ہمیں بھی اصحابہ کرام کی طرح اللہ کریم پر یقین ہونا چاہیے، تو کوئی بعید نہیں ہماری نماز اور دعائیں قبول نہ ہوں، انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گی۔ نماز حاجت کے بارے میں احادیث سے بھی مدد ملتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن ابو اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب یا پھر کسی بنی آدم کی طرف کوئی حاجت ہو تو وہ اچھی طرح وضو کر کے اللہ کریم کی بارگاہ میں نماز حاجت کی نیت سے کھڑا ہو جائے۔ اور ایک اور حدیث میں یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، کیا میں تجھے ایک دعا نہ سکھا دوں؟ جب تجھے کوئی غم و پریشانی ہو تو اپنے رب سے دعا کرو تو اللہ کے حکم سے یہ دعا قبول ہو اور تیرے پریشانی و غم دور ہو جائیں۔ ایک جگہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ کسی جاہل کو اس نماز کے بارے میں مت بتاؤ، کیا پتا کہ وہ اللہ کریم سے کیا مانگ بیٹھے جو دوسروں کے لیے نقصان کا باعث بنے۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ اس نماز کی فریاد کبھی رد نہیں ہوتی۔ جو اللہ کریم سے نماز حاجت میں مانگو وہ ملے گا۔ کاروباری معاملات ہوں، روزگار کی تلاش ہو، رزق کی تنگی ہو، بیماری درپیش ہو، رشتہ نہ ہو رہا ہو، لڑائی جھگڑا ہو، امتحان میں کامیابی، غرض کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، انشاءاللہ اللہ کریم کے کرم سے نماز حاجت کی بدولت اللہ کریم آپ کا ہر مسئلہ پریشانی دور کر دیں گے۔ شرط اللہ کریم کے کرم پر اٹل یقین اور مسلسل کوشش ہی کامیابی کی گارنٹی ہے۔ نماز حاجت کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن میرے پیر و مرشد کے حضور جو سب سے مجرب اور اکثیر طریقہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نماز حاجت پڑھنے کا طریقہ: 4 رکعت نماز حاجت کی نیت کر لینی ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار سورۃ اخلاص پڑھیں۔ دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 21 بار سورۃ فلق کی تلاوت کریں۔ تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 31 بار سورۃ ناس کی تلاوت کریں۔ چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ نماز ختم ہونے کے بعد 11 بار درود ابراہیم پڑھ کر 21 بار سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، اور پھر آپ نے 100 بار وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ 100 بار یہ پڑھنا ہے، اور آخر میں یہ دعا کرنی ہے: سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفراتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہم فجرتہ ولا حاجت ہی لک رزا الا قضیتہا یا الرحمن الرحیم۔ اور آخر میں 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں اور نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ نماز کسی بھی وقت زوال کے علاوہ کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جو کام وظیفے نہیں کر پائے یہ نماز وہ کام کر دے گی۔ آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے پر رشک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کے لیے دعا کیا کریں، نماز کی پابندی اور صدقہ دیتے رہیں۔ صدقہ بند دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے آقا کائنات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔